آج کی صبح میرے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میرا دل بستا ہے، میرا آبائی گاؤں، شہر کی اس بھاگ دوڑ سے دور، اپنوں کے پاس۔ گھر سے نکلا تو ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے بچپن کی عید ہو۔ سڑک پر آ کر گاڑی کا انتظار کیا اور خوش قسمتی دیکھیں ابھی پہنچا ہی تھا کہ گاڑی بھی آ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ گاڑی میں سیٹیں خالی مل گئی، ورنہ اس طویل سفر میں کھڑے ہونا محال ہو جاتا۔ اب یہاں سے میرے گاؤں کا 3 گھنٹوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 3 گھنٹوں کا تھکا دینے والا سفر، گرد و غبار اور شور، لیکن جیسے ہی میں اپنے سٹاپ پر قدم رکھتا ہوں تو ساری تھکن ایسے اڑ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ اس مٹی کی خوشبو میں کوئی جادو ہے۔ سٹاپ پر اترتے ہی وہی جانی پہچانی آوازیں اور وہی اپنائیت بھری مسکراہٹیں، اپنوں کو مل کر جو خوشی اور جذبات تھے وہ شاید پہلے کبھی ایسی خوشی نہ ہوئی ہو۔ سب مجھے دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ میری بھی خوشی دگنی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بچپن کے دوست جن کو میرے آنے کا شدت سے انتظار تھا، جیسے ہی میں پہنچا تو وہ بھی مجھے لینے کے لیے شہر پہنچ آئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر اداسیاں کم کی اور شدت والے انتظار کو ختم کیا۔ بس پھر ہم بائک پر بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف نکل گئے۔ یہ وہ پروٹوکول ہے جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں بھی میسر نہیں۔ ہم باتوں باتوں میں گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ذرا ان گلیوں کو دیکھو، یہاں ایک الگ ہی سکون ہے، ان دیواروں میں مٹھاس ہے، ان راستوں میں یادیں بسی ہیں۔ یہاں میرا ہر وہ رشتہ ہے جو ہر لحاظ سے خون سے ملتا ہے۔ یہاں کی ہر اینٹ اور ہر درخت مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ یہاں میں مطمئن ہوں کیونکہ یہاں میں اجنبی نہیں ہوں، یہاں میں اپنے گھر ہوں۔ اور اپنوں سے ملنے کے بعد مسجد کا رخ کیا اور مسجد کا سکون اور نمازیوں کا رش، گاؤں کی مسجد میں الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ نماز پڑھی اور پھر اپنوں سے ملاقات کے بعد ہم سب دوست واک کے لیے نکل گئے، اور پھر کھیتوں کی ہریالی، پرندوں کی چہچہاٹ اور وہی پرانی ہنسی مذاق، دوستوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے ایسا لگا جیسے بچپن دوبارہ لوٹ آیا ہو۔ بس واک کرتے کرتے افطاری کا وقت قریب آ گیا۔ ہم سب ہنستے کھیلتے واپس چچا کے گھر آ گئے۔ آج کا دن یادگار رہا، لیکن ولاگ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کل کا دن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا کیونکہ گاؤں کی صبح ابھی باقی ہے۔ ولاگ کل کے لیے باقی ہے، تب تک اللہ حافظ۔